وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم نے اللہ جل جلالہ کے محبت کو اپنے دلوں میں سے نکال دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنی زندگیوں سے ترک کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں میں سے نکال دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگیوں کو اپنی اس زندگی سے نکال دیا، ان کے نقش قدم کو ترک کر دیا۔ آج اس وقت ہمارے سروں پر منڈلاتی یہ پریشانیاں، اس وقت ہمارے گھروں میں بے چینیاں، ہمارے بچوں کی نافرمانیاں، ہماری ازواج کی نافرمانیاں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں اور چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وجہ سے آج ہمارے اندر آ گئی کہ آج اللہ جل جلالہ کے تمام احکامات کو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو میں معذرت چاہوں گا۔ ہم لوگوں نے اپنی تمام زندگی میں سے اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں میں سے نکال باہر کیا۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ہے اسلام کا، جو سب سے پہلا رکن ہے وہ یہ ہے توحید اور رسالت۔ اور اب سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید کی اصل کیا ہے؟ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو کام ذمے کر دیا تو اس تمام کے تمام کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ عربی لغت کے مطابق احد کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے جتنا وسیع کوئی نہیں، اس کے جیسا قابل کوئی نہیں، اس ذات سے آگے کوئی نہیں۔ وہ ذات ہے جو تمام کے تمام جہانوں پر اپنی بادشاہی رکھتی ہے۔ احد کا مطلب یہ ہے وحدانیت کا ایک ثبوت، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ اس نظام کائنات کو بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اس نظام کائنات کو بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ کوئی شخص اس وقت یا جب سے دنیا بنی تب سے لے کے اب تک کوئی ایسا ایک انسان دکھا دیں جو اپنے گھریلو معاملات کو بہت ہی احسن طریقے سے چلاتا ہو، اتنا احسن کو کسی کو کسی وقت بھی اس شخص سے، اس سربراہ سے شکایت نہ ہوئی ہو، ایسا کوئی نہیں۔
مگر اللہ رب العزت کے اس نظام کائنات کو چلانے کا جو طریقہ ہے، 18,000 کم و بیش مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دی ہے۔ اس 18,000 مخلوقات میں سے کوئی ایک بتا دے، کوئی ایک شخص مخلوق کا ایک ادنا سا، حشرات العرض کا ایک ادنا سا کیڑا بتا دے جو بھوکا رہ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے پتھر میں اس مخلوق تک رزق پہنچایا ہے۔ کل میں اپنے گاؤں میں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ بالکل سنسان علاقہ ہے، چاروں طرف سے کھیت ہے، درمیان میں ایک راستہ گزر رہا ہے، اس راستے پر ایک دکان ہے، وہاں پہ وہ بندہ پیٹرول رکھ کے بیٹھا ہے۔ بالکل سنسان جگہ، وہاں اس کی ایک دکان، اور اس دکان پہ کیا ہے؟ پیٹرول رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، اللہ اس کے پاس گاہک بھیجتا ہے، وہ اسے پیٹرول دیتا ہے، اس سے آمدنی آتی ہے، وہ اپنے گھر کا سلسلہ چلاتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کا رزق بند نہیں کرتے۔ انسان جتنا مرضی گناہ کر لے، آسمان سے لے کر زمین تک کا یہ سارا جو ایریا ہے، اسے اپنے گناہوں سے کور کر دے، بند کر دے، پورے کا پورا ایریا یہ اپنے گناہوں سے بھر دے، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ مجھے روزی نہیں ملتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مر گیا، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے مر جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جب اللہ نے خود وعدہ کیا، اللہ صرف مسلمانوں کا رازق نہیں ہے، اللہ صرف انسانوں کا رازق نہیں ہے، اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے مکمل طور پہ رزق پہنچایا ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق سے رزق چھپایا نہیں۔ حضرت سلمان علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں تیری مخلوقات کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ان کا کھانا پینا، کھانے کا انتظام کرنا چاہتا ہوں، بہت وسیع دسترخوان لگانا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری جتنی مخلوق ہے سب کو اس دسترخوان پہ بھیج دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان تو نہیں کر سکے گا، میرے محبوب یہ تیرے بس کا کام نہیں، تو نہیں کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یا اللہ، میں تیرا لاڈلا نبی، یا اللہ میں کیسے نہیں کر سکتا؟ تو نے تو ساری مخلوق کو میرا تابع کر دیا، ہوا کو میرا تابع کر دیا، چرند پرند کو میرا تابع کر دیا، جنات کو میرا تابع کر دیا، انسان کو میرا تابع کر دیا، پھر میں یہ کیسے نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا چلو، اگر تو کہتا ہے کہ تو نہیں مانتا، تو کر لے گا تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی، اجازت دی، کئی دنوں تک وہ کھانا بنتا رہا۔ اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام نے ہوا کو کہہ دیا کہ اس کھانے کو خراب نہیں ہونے دینا، ہوا کے ذمے یہ کام لگا دیا، کھانا خراب نہیں ہوگا۔ جنات پکانے والے، انسان پکانے والے، پرندے، وہ تمام کے تمام چیزیں جس سے پکایا جائے وہ سارا کچھ لے کے آنے والے، تمام جانور کام میں لگے، کئی دنوں تک کھانا بنتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، اب اپنی مخلوق کو بھیج، میرا دسترخوان لگ گیا ہے، اب اپنی مخلوق کو بھیج، میرا دسترخوان لگ گیا ہے، تیری تمام مخلوق کا میں نے کھانا تیار کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ پہلے کون سی مخلوق کو بھیجوں؟ پانی کی مخلوق کو بھیجوں، مٹی کی مخلوق کو بھیجوں، مٹی کے اوپر رہنے والی یا نیچے رہنے والی کو بھیجوں، جانور کو بھیجوں، پرندے کو بھیجوں، انسان کو بھیجوں، جنات کو، کس کو پہلے تو کھانا کھلانا پسند کرے گا؟ سلمان علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، پہلے تو اپنی پانی کی مخلوق کو بھیج۔ اب پانی کی مخلوق میں اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا، وہ ایک مچھلی آئی اور ایک ہی نوالے میں سارے کا سارا کھانا کھا گئی۔
سارے کا سارا کھانا کھا گئی اور سلمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی آج تو نے مجھے بھوکا مار دیا، اے اللہ کے نبی آج تو نے مجھے بھوکا مار دیا۔ پوچھا گیا کہ کیسے؟ سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے کیسے بھوکا مار دیا، تو سارا کھانا کھا گئی، ابھی بھی تو کہتی ہے کہ میں نے تجھے بھوکا مار دیا۔ مچھلی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، اس قسم کے تو اللہ روزانہ مجھے ایک وقت میں 3 نوالے کھلاتا ہے، اس قسم کے اللہ ایک وقت میں روزانہ 3 نوالے کھلاتا ہے، اور تو مجھے ایک نوالا دے کے کہتا ہے کہ تو کیسے کہتی ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھا لی؟ میں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، بھوکی رہ گئی، تو نے مجھے بھوکا مار دیا۔ 2 نوالے تو ابھی میرے باقی ہیں۔ جب میرا اللہ ایک مچھلی کو اتنے وسیع دسترخوان کا ایک نوالا، اس قسم کے 3 نوالے دیتا ہو ایک سمندر میں رہنے والی مچھلی کو، تو خود سوچے کہ 18,000 مخلوقات کا رزق کیا اللہ تعالیٰ اس کا انتظام نہیں کر سکتا؟ اللہ کی وحدانیت کی دوسری نشانی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو پرکھنے کے لیے ہم جس چیز کو بھی دیکھیں، انسان کو دیکھ لیں، جانور کو دیکھ لیں، حشرات الارض کو دیکھ لیں، چرند پرند کو دیکھ لیں، اللہ کی وحدانیت ہر چیز میں واضح نظر آئے گی۔ ہم کام کرتے ہیں نا کہ میرا ہاتھ کام کر رہا ہے، میری اس میں طاقت نہیں، اللہ نے اس ہاتھ کو میرے تابع ضرور کیا، مگر اس کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا، ہر ایک جوڑ پر اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے۔ میں نے ایسے کیا، اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں میرا بندہ چاہتا ہے کہ اس مٹھی کو بند کر دوں، وہ فرشتے بند کر دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کھول دوں، اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں میرا بندہ اب یہ چاہتا ہے کہ مٹھی کو کھول دیا جائے۔ وہ فرشتے ہر جوڑ پر جو ایک فرشتے 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ جوڑ کو بند بھی کرتے ہیں، جوڑ کو کھول بھی دیتے ہیں۔ ایک جوڑ پر آپ دیکھ لیں، اللہ کی وحدانیت آپ کو نظر آ جائے گی۔ ارکان اسلام کا جو دوسرا جز ہے وہ کیا ہے؟ رسالت۔ اور یہ رسالت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، 313 رسول آئے، اللہ تعالیٰ کے 313 رسول، ان کی رسالت اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جس شخص کے پاس جو امت ہوگی، اس کے پاس جو نبی آئے گا، اس کی رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ توحید و رسالت اس کا نام ہے۔ اور رسالت کو تسلیم کیسے کرنا ہے؟ رسالت کو تسلیم اس طریقے سے کرنا ہے کہ وقت کے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی گئی، نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اب میں آیا ہوں، میری اتباع کرنا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اے بندے اللہ کی اطاعت کر، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ اگر اپنے آپ کو کامیاب چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، نبی کی سنت کو ماننا پڑے گا، احکام شریعت پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو رہ سکتا ہے۔ عزت چاہیے ہر شخص کو، آج یہ چاہیے کہ میں عزت دار ہوں۔ یقین جانے کہ پیسہ کمانے سے عزت نہیں آتی، بڑا بنگلہ ہونے سے عزت نہیں آتی، بڑی گاڑی ہونے سے عزت نہیں آتی۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، ان کے نیچے کبھی سائیکل تک نہیں آئی، مگر عزت اللہ نے اتنی عطا کر دی کہ نہ جانے کتنے ملکوں کے لوگ اس کے مرید بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام کو، ہمارے علماء کرام میں ایسے بھی علماء ہیں جنہیں سائیکل چلانی بھی نہیں آتی، سائیکل چلانی بھی نہیں آتی، کبھی انہوں نے سائیکل کی خریداری بھی نہیں کی،
کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اللہ نے اتنی عزت دے دی، اتنا وقار دے دیا، اتنا دبدبہ دے دیا، اتنا اعلیٰ رتبہ دے دیا کہ ہر شاگرد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اپنے استاد کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر لے جاؤں۔ عزت چاہتے ہیں نا، اگر عزت چاہیے، اگر اللہ کو ان کے سامنے بھی عزیز بننا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے بھی عزیز بننا چاہتے ہیں، تو خدارا اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتباع میں گزاریے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت